اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک اور بڑے زبردست پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا محمد ارسلان حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہی ہوں گے۔ ناظرین، مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ غریب عوام کا کیا قصور ہے۔ کیوں غریب کو ہم لوگوں نے مہنگائی کی چکی میں پیسنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ کیا پاکستان میں پیدا ہونا گناہ ہے؟ کیا پاکستان کا شہری ہونا گناہ ہے؟ یا پھر یہ جو ہمارے اوپر اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ صرف جان بوجھ کر ہم لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ ہم IMF کی باتیں مانتے ہیں، ہماری اپنی جو ہے کوئی جو ہے اکنامک پالیسی نہیں ہوتی، ہماری جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہ ہمیں IMF دیتا ہے۔ IMF آتا ہے ہمارے پاس اور ہمیں آ کے پالیسیز دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے ملک کو چلائیں گے تو آپ کا ملک چلے گا۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور جب کوئی سیاستدان اس سے اینٹی بات کرتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ لو جی انہوں نے تو سانو یہی کہنا ہوندا ہے، اس تو بعد جدو ووٹ انہوں نے مل جاندے اس تو بعد انہوں دا رویہ بھی انہوں والا ہی ہوندا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ تو آج ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا غلام نبی، سینئر صحافی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں۔ تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا پالیسیز ایسی ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ غریب آدمی کو ریلیف مل سکے۔ السلام علیکم رانا صاحب اینڈ ویلکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر۔ رانا صاحب میں نے باتیں کی ہیں کچھ، سب سے پہلے تو بتائیے گا غریب پہ اتنا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں یہ لوگ؟ جی ارسلان صاحب، آپ نے بہت پیارا ٹاپک شروع کیا ہے۔ جو آپ نے کہا ہے کہ IMF یہ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، کافی دنوں سے نہیں بلکہ میری ایج 67 سال ہو گئی، تو میں اپنی ایج کے کسی دور میں بھی میں نے یہی سنا ہے کہ IMF نے معاہدہ کر لیا مہنگائی کا عروج آئے گا، تیل مہنگا ہوگا، پٹرول مہنگا ہوگا، آٹا مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگا ہوگا۔ یہ IMF والے معاہدہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری حکومت معاہدہ کرے، لیکن ایک بات یہاں پر میں ضرور کروں گا کہ اگر IMF معاہدہ کرتی ہے تو ہمارے حکمران جو ہیں وہ ایک اسی عوام پہ جو ہمارے ووٹوں سے چناؤ لے کر عوام میں جاتے ہیں، ایک MP سے لے کر منسٹر تک بلکہ صدر پاکستان تک وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر حکومت کرتے ہیں، تو چاہیے تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کو ایک صرف 5 سال جو IMF والے بھی اسی بات پہ معاہدہ کر لیں کہ MP سے لے کر منسٹر تک، وزیر اعلیٰ تک، وزیر اعظم تک یا صدر تک، اس میں بیوروکریٹ بھی آتی ہیں، ان سب سے معاہدہ کر لیں کہ آپ نے 5 سال کوئی مہارت نہیں لینی۔ آپ ایسا کریں کہ یہ پروٹوکول بند کر دیں، اپنی تنخواہیں جو لاکھوں کے حساب سے لے رہے ہیں، جو ایک ماہ کی کروڑوں نہیں بلکہ اربوں بنتی ہیں، ان کو ڈیلے کر دیں۔ ایک 5 سال کے لیے یہ ہمارے حکمران بیوروکریٹ یہ عوام پہ کیوں نہیں قربانی دے سکتے؟ اگر یہ قربانی عوام پہ دے دیں تو ہماری عوام، جب میں نکلتا ہوں سڑک پہ تو دیکھتا ہوں کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں آٹا لینے کے لیے۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ووٹوں سے یہ لوگ نہیں چناؤ کر کے؟ رانا صاحب یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹوں گا۔ دیکھیں آپ نے یہاں پہ بیوروکریسی کا بات کر دیا، تو بیوروکریٹ جو ہیں وہ بنتے ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کو پروٹوکول ملے گا۔ اس پروٹوکول کی وجہ سے وہ بیوروکریسی میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسسٹنٹ کمشنر بن جائیں گے، SP بن جائیں گے، ASP بن جائیں گے، ہمیں پروٹوکول ملے گا۔ یہ جو ہوتا ہے ان کو یہ سرکاری پروٹوکول ہی تو چاہیے ہوتا ہے، اس وجہ سے تو بندے۔ آپ نے مجھے بتائیں کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ ان کا کام کیا ہے؟ پہلے تو مجھے بیوروکریٹ کا کام یہی ہے کہ میں نے تو دیکھا کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں جو میرا خیال ہے کہ 80-85 لاکھ سے بھی اوپر ہیں، کروڑ کی گاڑی ہیں، ان میں صرف بیٹھ کر اپنے گھر سے دفتر جاتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کر میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کوئی کام کرتے ہوں۔ جب کسی حکومت کا دباؤ پڑتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں علاقے میں کنٹرول کیا، ہم نے فلاں علاقے میں جا کے مہنگائی کا بازار چیک کیا۔ بھئی کیا کرتے ہیں مہنگائی کا بازار چیک کر؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پروٹوکول اسی نے ہمارے ملک کو کھا لیا، اسی نے ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلا کر دی ہیں۔ اگر یہ
ब्यूरोक्रेट हजरात प्रोटोकॉल छोड़ दें, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर फिर रहे हैं। ये छोटी गाड़ियों में भी जा सकते हैं, छोटी गाड़ियों में भी। राना साहब यहाँ पे मैं आपकी बात काटता हूँ, जो हमारे उस्ताद हैं 18वें 19वें स्केल पे, उनके पास अपनी बाइक्स होती हैं, तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इनको बनाते हैं उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, तो इनको हमने गाड़ियाँ अवेल की हुई हैं। यही बात है ना, इसीलिए तो हमारा मुल्क जो मकरूज है, इसीलिए हमारा मकरूज दिवालिया हो रहा, मुल्क दिवालिया हो रहा है। क्योंकि राना साहब ये ख्वाजा आसफ की मैंने पोस्ट पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि ये बात गलत है कि हम लोग दिवालिया होने वाले हैं, हम लोग दिवालिया हो चुके हैं। जी, ये तो उन सियासतदानों के बयान हैं। सियासतदान तो ऐसा करते हैं कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी ने गिराव शुरू कर दिया, पकड़ दकड़ शुरू हो गई, वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। दिवालिया हो गया है मुल्क मेरा, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी की हद तक गरीब आवाम दिवालिया हो गई है। ये बिजली का बिल देख लें, जितने भी महकमा वापडा में अफसरान, एक लाइनमैन से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, इन सब की बिजली फ्री है। क्या ये पाकिस्तानी है ज़्यादा? अवाम पाकिस्तानी नहीं है क्या? इनको बिल क्यों नहीं पड़ता? ये सब का सब बोझ जितना भी है एक गरीब अवाम पे पड़ रहा है, रेडी वन पे पड़ रहा है। जो मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ कि जब आप ये जो हमारे सियासतदान बड़े बड़े बयान देते हैं, बड़े बड़े एंकर्स उनको बुलाते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े लिफाफे भी जाते हैं राना साहब, उनका सिर्फ और सिर्फ सियासत पे फोकस है। कोई एक आदमी मुझे दिखा दें कि किसी ने असेंबली में खड़ा होकर या किसी प्रोग्राम में, टॉक शो में किसी एंकर ने ये पूछा हो कि यार आपने अवाम का हाल देखा है, अवाम भूखी सो रही है। राना साहब ये चीज़ें हम देखते हैं, ये चीज़ें तब देखते हैं जब अपोजिशन में बैठे होते हैं, तब इनको अवाम का एहसास होता है। आप ये नून लीग वालों, पीडीएम वालों की बात ही देख लेना। ये 27 जो थी आई थिंक सितंबर, ये तब एहतजाजी रैलियां निकाल रहे थे, ये कह रहे थे कि हमें फ्रीडम कंट्री चाहिए। तो अब इन्होंने फ्रीडम हमें क्या दिया है आप देखें, फ्रीडम में 272 का पेट्रोल है, घी जो है वो 500 रुपये से अबाव कर गया, चीनी 100 रुपये से अबाव कर गई, दालें वो हमारी पहुंच में नहीं आ रही, सब चीज़ों के भाव में जो है वो दुगना त्रिगुना जो है इजाफा कर दिया। इमरान खान के दौर में अगर बात कर ले 150 पे जो चीज़ थी वो 300 रुपये तक मिल रही है। तो बताएं कि ये अपोजिशन में बैठ के इनको ये इंसानियत याद आती है, जब ये अपोजिशन से निकल आते हैं तब इनकी गैरत मर जाती है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त महंगाई का भी नाम लेते हैं कि हम महंगाई की खातर रोड ब्लॉक करेंगे, एहतजाज करेंगे, हम रैलियां निकालेंगे। जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उस वक्त वो अपनी मर्जी करते हैं, दूसरी पार्टी कह देती है कि हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये अब जो मौजूदा हुकूमत में हमारे दोस्त, हमारे चुनाव किए हुए सियासतदान बैठे हैं, जब ये नहीं थे तो ये कह रहे थे कि महंगाई हो गई है, इमरान खान को उतार दो। इमरान खान उतर गया, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, अवाम का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अवाम की तरफ से नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो या जरदारी, अवाम को सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोटी चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती गैस चाहिए, जो हम लोगों को नहीं मिल रही। देहातों में अगर जाके आप देखें तो अवाम का इतना बुरा हाल है कि आपको रोना आ जाएगा। ये तो बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े अवानों में बैठकर तकरीरें करते हैं। कभी किसी ने एक किसी देहात का विजिट किया है? कभी किसी ने एक बच्चे से पूछा है कि बेटा आपने कल रोटी खाई कि नहीं खाई? क्या आज आपके पास जूता है कि नहीं है? ये अपने बच्चों के लिए लाखों की जूती लेते हैं, गरीब बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 की जूती, वो भी उसको नहीं मिल रही। उसके पास पैसे नहीं है, कहां से लाएगा वो जूती? कहां से वो खरीदेगा अपने बच्चों के लिए कपड़े? क्या कल क़यामत वाले दिन ये साफ देंगे? राना साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मरियम नवाज ने कहा है कि हमारा इस हुकूमत से लेना देना नहीं है। तो ये तब जब ये लीडर बनी हुई थी तब इसको ये चीज़ नहीं समझ आई थी कि यार हम लोग इमरान खान को जो निकाल रहे हैं, इक़्तिदार से निकाल रहे हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए, तो आज जो है हम गरीब आवाम पे बोझ डालेंगे और अपनी तिजोरियाँ फिर से भरेंगे। मैं माज़रत के साथ ये बात वाज़ेह तौर पर कहूँगा, क्योंकि अब देखें प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहा वज़ीरों मशीरों का, ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटोकॉल दिया हुआ है, सबको प्रोटोकॉल मिल रहा है। और जो गरीब आवाम है, आपने हालात देखे होंगे राना साहब, ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है कि वो जाएं, आटा गरीब आवाम को उन्हीं नरखों पर दे
جو نرخ جو ہے حکومت نے مقرر کیے ہوتے ہیں، لیکن بیوروکریٹس اپنی منتھلیوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بیوروکریٹوں نے تو اسپیشل ٹیمیں چھوڑی ہوئی ہیں جو دیہاتوں میں کام کرتی ہیں، سڑکوں پہ پھرتی ہیں، جب کہیں ٹرک دیکھتے ہیں تو بیوروکریٹ جو اس کے ساتھ 2 آدمی ہوتے ہیں وہ ان کو بولتا ہے بھائی اس کو 100 توڑا آٹے کا دے دو، وہ آٹے کا 100 توڑا لے کر دکانوں پہ جا کے فروخت کرتے ہیں۔ عوام کے لیے وہی حال ہے۔ یہ بی بی صاحبہ نے جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ بتا رہی تھی کہ میرا اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا لینا دینا واقعی بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب باہر بیٹھے ہیں، ان کا پروگرام خیال اس کا بی بی کا یہ ہے کہ میرے والد صاحب آئیں، وہ وزیر اعظم ہوں، میں پھر اس حکومت کو مانوں گی۔ بھئی آپ نے کسی حکومت کو ماننا ہے نام رانا صاحب جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے تو مٹھائیوں کے ایک دوسرے کے منہ میں لڈو جا رہے تھے، وہ آپ دیکھیں نا، اب اس چیز کو ہم ختم تو نہیں نہ کر سکتے، ہم نے دیکھا ہے سارا کچھ، ہم نے اس ملک کو دیکھا ہے، اس ملک کی حالات۔ اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بی بی بھی جب سڑک پہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ بھی بڑا وسیع پروٹوکول ہے۔ ہمیں تو یہ پروٹوکول اگر آپ دیکھیں یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، جب کوئی منسٹر بنتا ہے تو اس کے آگے پیچھے 6 گاڑیاں ہوتی ہیں، جب وہ منسٹری میں نہیں ہوتا اس وقت وہ ایک واحد اپنی ذاتی گاڑی میں ہوتا ہے، کیا اس وقت اس کو خطرہ نہیں ہوتا؟ کیا جب حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت ان کو خطرہ ہوتا ہے؟ اصل میں جب یہ حکومت میں آ جاتا ہے تو عوام سے خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے لوٹنا ہے، اور عوام سوال پوچھے گی، عوام مارے گی۔ عوام تھوڑی سی اگر عوام میں آ جائے نا کہ ماریں گے، چینمن ماریں گے۔ ہمارا ایک سینئر صحافی ہے اور تجزیہ نگار بھی ہے، اس نے ایک کالم لکھا، تو کالم نے اس نے اپنا بیان لکھا تو نشانہ بنایا اپنے بچے کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کالم لکھ رہا تھا تو میرا بیٹا آیا تو میرے بیٹے نے پوچھا کہ ابو جان یہ جو منسٹر ہیں ان کے آگے پیچھے پروٹوکول کیوں ہوتا ہے، پولیس کی گاڑیوں کیوں ہوتی ہیں؟ تو بیٹے کو وہ جواب دے رہا ہے کہ بیٹا ان کو خطرہ ہوتا ہے، تو آگے سے بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو جان وہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جن سے ان کو خطرہ ہے؟ بھئی اگر دیکھیں جا کے ترک میں سید طیب بردگان وہ پلاٹوں میں پھرتا ہے، بچوں کو اٹھائے پھرتا ہے، اس کی بیوی ساتھ ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی آرمی نہیں، کوئی رینجر نہیں، بھئی ان کو خطرہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، کوئی بھی حکمران ہے۔ میں نے ایک آپ کو پہلے بولا کہ ہمارا کسی پارٹی سے کسی تنظیم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم عوام ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے لیے روٹی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے سکول اچھا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے کپڑے چاہیے، جو ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ بھئی یہ تمہاری لڑائیاں ہیں، آپ ایسا کام کریں کہ منسٹر ایک آ رہا ہے تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ فلاں منسٹر آ رہا ہے، تو دنیا پورے کا پورا گاؤں سڑک پہ کھڑا ہو استقبال کے لیے۔ ادھر تو ہمارے پروٹوکول چل رہے ہیں، گڈیاں ہوٹر دے رہی ہیں۔ ادھر میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا، جب عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی، اسلام آباد میں گیا تو ادھر سے بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی تو ہم اوور فلو میں ادھر تھوڑا سا رکاوٹ تھی بارش کی، ہم رک گئے تو 2 ڈالے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ بھائی ادھر سے نکل جاؤ۔ میں نے پوچھا کیوں؟ خیر بھئی وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار وزیر اعلیٰ ہم نے بنایا، یہ ہماری ووٹوں سے بنا، اگر وزیر اعلیٰ ہماری ووٹوں سے بن کے وزیر اعلیٰ بن گیا ہے تو اس کے 7 گاڑی آگے 7 پیچھے، اس کے درمیان میں تو عوام کو کیوں ذلیل کر؟ انہوں نے سب کے سب لوگوں کو بارش میں کھڑا کر دیا، پروٹوکول والا گاڑی میں بیٹھا ہے، آگے پیچھے پولیس ہے، آرمی ہے۔ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ پروٹوکول ہمارے ووٹوں سے آپ کو ملا ہے، عوام کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ کیا یہ سڑک پہ اکیلے جاتے ہیں تو ان کو کوئی جانے نہیں دیتا؟ رانا صاحب عوام بھی اسی لائق ہے، میں یہ بات کروں گا، عوام بھی اسی لائق ہے۔ عوام نے اگر جمہوری یہ پیسے لے کے تو ووٹ بیچ دیا عوام، اس کے بعد ریزلٹ تو ہمیں یہ ملیں گے نا۔ آپ دیکھیں جو لوگ ووٹ پیسوں کی خاطر بیچتے ہیں ان کے بھی 2 ریزن ہیں۔ پہلا ریزن تو یہی ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے کون سا کوئی کام کروانا ہے، ہم کون سا کرمنل ہے، غریب آدمی ہے، چلو جو 5-10 ہزار روپیہ ملتا ہے لے لو، اس وقت آج بچوں کے کپڑے بنا لیں گے، وہ ان چکروں میں بیچتے ہیں۔ تو رانا صاحب دیکھیں، پاکستانی ووٹ نہیں بیچتا۔ رانا صاحب باشعور لوگ ہیں، کہاں پہ پارٹیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں نے جرمن سیاستدان بھی ایسے دیکھے ہیں جو خود کارکن بنے ہوتے ہیں، اپنے لیڈروں کی ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ جرمن چیزیں میں بتا رہا ہوں، ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں اور جا کے گروپس میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں عوام کے ساتھ۔ سر آپ اپنے حلقے کے لیڈر ہیں،
اپنی عوام کے بارے میں سوچیں. آپ اپنے لیڈرز کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, یہ کہیں کی بھی غیرت نہیں ہے رانا صاحب. یہ ہمارے میں یہ کمیاں ہیں, یہ ہماری کمیاں دور ہو جائیں اگر ہم صرف اور صرف اپنی عوام کے لیے آواز اٹھائیں, اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھائیں, ہم اپنی فلاح و بہبود کے لیے آواز اٹھائیں, ہم اپنی سڑکوں کے لیے آواز. یہ ہماری سڑک پھول نگر بلو کی روڈ, یہ کنڈا موڑ بھی بچتا ہے, بلو کی روڈ, یہ کافی عرصہ سے, آج سے نہیں کافی سالوں سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ادھر ہمارے نکئی صاحب 2 دفعہ منسٹر رہ گئے, آج تک یہ روڈ نہیں بنا. میں پوچھتا ہوں اپنی عوام سے بھی, کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ یار یہ تو 2 دفعہ منسٹر رہ گئے, ہم نے ان منسٹروں سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارا گناہ کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے, ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے جو ہمارے علاقے میں تقریباً 90% لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, جن کو سانس کی بیماریاں ہیں. آج تک وہ سڑک نہیں بنی. عوام اپنے حق کے لیے نہیں آواز اٹھاتی. عوام جیسا غلام نہیں ہوتے, ایسا ان کا ذہن بن گیا ہے. تو میں تو عوام کو بھی کہوں گا کہ یار اپنے حق کے لیے مطالبہ کریں, حکمرانوں سے کہیں کہ یار ہمارا یہ تھا حق ہمیں دے دے نا, یہ تو ہمارا ہے, ہمیں دے دے. رانا صاحب ویسے بھی ہم نے سنا ہے حق کوئی دیتا نہیں ہے, چھیننا پڑتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں آخر پہ؟ میں تو یہی لوگوں کو میسج دوں گا کہ بیوروکریٹ کو بھی میں محنت کر کے یہ میسج دوں گا کہ یہ پروٹوکول ختم کر دیں. خدا بڑی بڑی گاڑیوں کے جو آپ کو 500-600 لیٹر روزانہ کا تیل ملتا ہے, اس کو بند کر دیں. آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. آپ کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں ان گاڑیوں میں, آپ کے ان گاڑیوں میں بکرے خریدے جاتے ہیں, آپ کی یہ گاڑیاں سب گھریلو کاموں میں استعمال ہوتی ہیں. یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کا پٹرول ہے, اس کو کم کر دے, عوام کو ریلیف مل جائے. سیاستدانوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا پروٹوکول کم کریں, اپنی قربانی دیں. 5 سال کے لیے ساری جتنی بھی سیاست ہے وہ پیسے تنخواہیں بند کر دیں, سرکاری تیل بند کر دیں. ہمارے ملک کا قرضہ بھی اتر جائے گا, غریب بھی خوشحال ہو جائے گا. چلیں, غریبوں کی خوشحالی جب ہوگی تو تب ہی یہ جو پاکستان ہے یہ خوشحال ہوگا. اور یہ بات جنمن ہے کہ جو وزیر مشیر بیوروکریٹس ہے جن کو پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے, کیونکہ ہم نے مانگنا ہے IMF سے, اور پروٹوکول ہمارے شاہیوں والے. ٹھیک ہے, یہ چیز کب تک برداشت کریں گے؟ یہ پاکستان کے عوام کا کب تک آپ خون پسینہ نچوڑیں گے؟ یہ بیوروکریٹس کا پروٹوکول بند کیا جائے, وزیروں مشیروں کا یہ پروٹوکول بند کیا جائے, اور جو وزیر مشیر ہے ان کی تعداد بھی خدارہ کم کی جائے. اور ابھی ہمارے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے گا اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.